السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس میں 2-3 ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے. اٹ ول بی اے بوکے آف ڈفرینٹ ٹاپکس. سب سے پہلے ہم بات کریں گے IMF کے حوالے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کڑوی گولی کی ہم بات کر رہے تھے وہ ہم نے نگل لی ہے، اور IMF رجیم میں ہم جا چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا. اور ہماری اکانومی میں جو ایک سلو ڈاؤن یا میلٹ ڈاؤن جس کو کچھ لوگ کہہ رہے تھے وہ آیا ہوا تھا، اس کو ہم کیسے روکتے ہیں، یہ ایک کویسچن ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ کل واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹیسٹ معاہدہ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم ان کے بات جو ہے وہ سنتے رہیں گے اور آگے پہنچاتے رہیں گے. تیسری چیز جو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے آج مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے ایک انتخابی ڈرامے کا آغاز کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد کشمیریوں کی جو ہے اس نے اس کو بائیک آؤٹ کیا ہے، اور آج بھی جو ابھی تک اطلاعات ہیں لو ٹرن آؤٹ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کا جب تجزیہ کریں گے کہ اس صورتحال کو کیسے جانچا جائے، اور خاص طور پہ اس ریفرنس میں کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت ہی پرٹیننٹ ہے. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک بڑا رچ اور پرٹیننٹ پینل موجود ہے. سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مسعود عباس صاحب، وزیر مملکت ہیں بلدیات اور دیہی ترقی کے. مسعود صاحب تھینک یو ویری مچ، یو آر فرسٹ ٹائمر ہمارے پروگرام میں. آج آپ تشریف لائے ہیں پہلی دفعہ، آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حنیف عباسی صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز، اور حسب معمول جس طرح میں کہتا ہوتا ہوں فائر برانڈ اسپیکر. اس کے علاوہ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے پاس آئیں گے رمیش لال صاحب، MNA ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، اور ارشاد محمود صاحب ماہر ہیں امور کشمیر کے، ان سے بات کریں گے. اور مقبوضہ کشمیر میں بھی جائیں گے، وہاں سے ہم کوشش کریں گے کہ میر وائس صاحب سے بھی بات ہو اور ان سے وہاں کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس پہ بھی ذرا بات ہو سکے. لیکن شروع میں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ایک روایت ہے، علامہ اقبال کے چند اشعار، آج صرف 3 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. مستی کردار عنوان ہے ان اشعار کا. علامہ فرماتے ہیں کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار. یہ ناظرین علامہ اقبال کے الفاظ ہمیں فوڈ فار تھاٹ دے رہے ہیں، اور بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جمود میں سے نکلیں اور ایکشن جو ہے اس کی طرف بڑھیں، جو کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایکشن نہیں کر پاتے ہیں. اور صوفی اور ملا کی انہوں نے مثال دی ہے، فقط مستی احوال اور فقط مستی گفتار، اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے IMF کے حوالے سے تھوڑی سی جنرل ذرا بات ہو جائے، اور مسعود عباس صاحب سے میں بات کروں گا. مسعود صاحب، ایک تو ہم نے کل دیکھا کہ $7.6 بلین کا جو ایک IMF پروگرام ہے وہ اپروو ہو گیا ہے، جس میں سے $4 بلین جو ہیں وہ ہمیں 45 ڈیز میں انہوں نے ہمیں دینے ہیں، جو باقی ہے وہ 2009 میں ہمیں دیا جائے گا. اس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ کنڈیشنلٹیز جن کا ہم ایک خوف کا اظہار کر رہے تھے پچھلے چند دنوں سے، وہ بھی سنا ہے کہ ساتھ ہی آ جائیں گی. آپ کی اطلاعات کے مطابق ابھی تک کی کیا صورتحال ہے؟ کیا IMF کے پروگرام میں جانے سے ہماری جو اکانومی ہے وہ اس سلو ڈاؤن میں سے نکل آئے گی جس میں ہم پہلے سے موجود ہیں؟ شکریہ اسرار صاحب. اسرار صاحب، یہ موجودہ گورنمنٹ جب IMF کے پاس گئی ہے تو وہ انتہائی مجبوری کے عالم میں گئی ہے، کیونکہ ہمیں پچھلی گورنمنٹ سے جو اکنامک سچویشن ملی تھی تو وہ انتہائی خراب تھی. کہنے کو تو کہا جاتا تھا کہ ہم نے کشکول توڑ دیا ہے اور ہم خود کفیل ہو گئے ہیں یہ اور وہ، لیکن جب در حقیقت معاملات سامنے آئے تو پتہ چلا کہ خزانہ بالکل خالی ہے. ابھی موجودہ گورنمنٹ کو یہ ملک بھی چلانا ہے، اور لوگوں کے جو معاشی مسائل ہیں ان کے لیے بھی کوئی حل ڈھونڈنا ہے، تو مجبوراً ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ موجودہ حکومت کوئی پہلی حکومت تو نہیں ہے کہ یہ IMF کے پاس گئی ہے. ہمیشہ ہی یہ مانیٹری فنڈ جو ہے تو ملکوں کو سپورٹ کرنے کے لیے بنا ہوا ہے. صرف یہ پچھلی دفعہ جو گورنمنٹ تھی وہ IMF کے پاس نہیں گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے کی جتنی گورنمنٹس ہیں سب IMF کے پاس گئی ہیں. تو کیا یہ ہمارا یہی جو دلیل ہے یہ کافی ہے کہ ہم بار بار
اپنی جو اصلاح ہے اس کو نہ کریں اور ہم بار بار IMF کی طرف جائیں اور پھر ایک جو کشکول ہے وہ ہم دنیا میں لے کے جائیں اور اس کے اوپر پھر کئی دفعہ ہم فخر بھی کیا کرتے تھے. آج کل بھی ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں ہے ایسی, اگر IMF کے پاس چلے گئے سو واٹ. میں نے تو شروع میں عرض کیا کہ ہم تو بحالت مجبوری ان کے پاس گئے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے اور جو مسئلے ہیں اکنامکس کے, تو وہ اس کے تو حل کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا نا جی. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ سے مطالبہ کرنا ہے کہ جناب جو ٹیکسز ہیں وہ آپ ریز کریں, خاص طور پہ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ ریز کریں, پھر ریئل اسٹیٹ اپریسیشن جو ہے اس کو بڑھائیں, اسٹاک مارکیٹ پروفٹس جو ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگے گا, کیپٹل گینز جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لگے گا, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈریسٹک جو ریڈکشن ہے گورنمنٹ کی اسپینڈنگ میں وہ جو ہے اس میں آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں. ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ تو آلریڈی ایگریکلچر دے رہا ہے. یہ اب جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو اسپیکولیشنز ہی ہیں. مطلب ہے کہ کسی نے بھی وہ ابھی تک وہ ڈاکومنٹ تو نہیں دیکھی ہے کہ اس میں کیا کیا کنڈیشنلٹیز ہیں. یہ تو جب ابھی کل تو صرف اعلان ہوا ہے, یہ تو جب چیزیں سامنے آئیں گی, اور ہم بھی انشاءاللہ ایسا کوئی وہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہم نے نہیں کیا ہے کہ جس میں ملک اور قوم کا نقصان ہو. ٹھیک ہے, ایگریکلچر ٹیکس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے پورا پیکج کیا ہے, لیکن چونکہ یہ رپورٹ ہوا ہے, میں یہاں پہ ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ ایگریکلچر یکس جو ہے اس میں 95% آف دا پنجاب فارمرز جو ہیں وہ 12.5 ایکڑ سے کم کے فارمرز ہیں جو کہ آلریڈی ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور 1997 سے جو ایگریکلچر ٹیکس ہے وہ وہاں پہ دیا جا رہا ہے. پھر ایگریکلچر ٹیکس جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے, یہ بھی ذرا ذہن میں رکھا جائے. اور ساتھ ساتھ جو سبسڈیز ہیں وہ جو کاسٹ ہے, کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ چونکہ اتنی بڑھ گئی بھی ہے, مثلا فرٹیلائزر کے اوپر ہم تقریباً 27 بلین روپیز کی سبسڈی دے رہے ہیں, وہ اگر کم ہوگی تو پھر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی تو لوگوں کا جو فارمرز کا ایک سلسلہ ہے وہ خاصا متاثر ہوگا اس سے. پھر رورل پاورٹی جو ہے وہ اربن پاورٹی سے کہیں زیادہ ہے, اس کو بھی ذرا مد نظر رکھا جائے. اب بھائی صاحب اس میں آپ سے ذرا ایک انپٹ لینا چاہوں گا کہ IMF رجیم کو آپ تھوڑا سا کرٹیسائز بھی کرتے رہے ہیں, پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے خاصا اس کو کرٹیسائز کیا تھا. مسعود صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک بحالت مجبوری ہم گئے ہیں, اور ایک مریض جس کو اس وقت ایک انجیکشن کی ضرورت ہے, لائف سیونگ ڈرگ کی ضرورت ہے, اس کو وہ چاہیے تھی, تو اس میں واٹ از رانگ ود اٹ؟ چلے میں آپ کے پیشنٹ سے بات شروع کر دیتا ہوں, مریض سے. یعنی جب شوکت ترین صاحب فرما رہے تھے آپشنز, تو اس میں وہ آپشنز جو تھی وہ تو بار بار یہی فرما رہے تھے, اور آپشنز تینوں کوئی مختلف نہیں تھیں. ایک فرینڈز آف پاکستان کو چھوڑ کے پہلی تھی جی کہ مالیاتی اداروں سے ہم کوشش کریں گے, پھر یہ تھا کہ فرینڈز آف پاکستان جو ہے وہ ہمیں قرضہ دیں گے, اور پھر یہ ہے کہ IMF تیسرا آپشن ہے. بنیادی طور پہ یہ تیسرا آپشن پہلا تھا, اور یہ اسی طرح مریض سی بات, جب کوئی مریض مرنے والا ہوتا ہے تو لاحقین کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی دعا کریں بس, اب بس اس کے علاوہ تو اب چارہ کار کوئی نہیں رہ گیا. بنیادی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ایسے اقدامات ہی نہیں اٹھائے گئے, کمٹمنٹ ہی نہیں تھی, ول ہی نہیں تھی کہ اس ملک کو اور قوم کو چلانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات کرتی جس کی بنیاد پہ IMF کے پاس نہ جانا پڑتا. اور IMF کے پاس جانے سے مراد یہ ہے کہ جسٹ لائک ایسٹ انڈیا کمپنی. میں ابھی یہ تھوڑے دنوں پہلے ڈالر کا معاملہ چلا گیا, ڈالر کیسے, پہلے تو اسٹیٹ بینک سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ڈالر کیسے چلا گیا بھائی, لیکن چلا گیا. اب وہی ڈالر اس وقت 85-89 کا تھا آج سے کچھ دن پہلے, اب 77 پہ ہے میرا خیال ہے. کوئی نہ کوئی اقدام کیا گیا نا. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے ہر موقع کے اوپر حکومت کے اوپر تنقید کرنی ہے. یہ جناب تنقید کے بغیر شاید ہم اپنی بات نہیں کر سکتے یا اپوزیشن مکمل نہیں ہوتی. ہاتھ ڈالا گیا, ثابت بھی ہوا, اور ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ہم انٹیریئر منسٹر پہ روز بیٹھ کے تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہاتھ ڈالا, اچھا اقدام کیا. اور ایسے اقدامات اگر اور کیے جاتے اور کیے جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا. ہمارے لیے مجبوری یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم تو جو اس وقت طیارے آتے ہیں اس کا دفاع ہی نہیں کر سکتے, ان کو روک ہی نہیں سکتے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. پھر ہم اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اگر پیشگی اطلاع دے دی جائے تو پھر بھی ہم صبر کر لیں گے. یہ ایسی گفتگو ہے جو ملک اور قوم کو میں سمجھتا ہوں کسی بھی طریقے سے اپنی ساورنٹی کو قائم کرنے کا موقع فراہم نہیں کرتی. IMF کے پاس آپ چلے گئے, آپ کہتے ہیں جی کہ یہ اسپیکولیشن ہے کہ آپ کی یوٹیلیٹی بلز میں اضافہ ہوگا, قیمتوں میں اس کی.
یا آپ پہ نئے ٹیکس نہیں لگیں گے. یہ تو پوری دنیا کا جو رواج ہے جہاں IMF جاتی ہے, یا پہلے جس طرح منسٹر صاحب نے کہا کہ 2 دفعہ یا 10 دفعہ IMF کے پاس ہم گئے یا رہے, تو اس دوران کیا ہوا اس ملک میں؟ ہم بھی یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے, ہم یہیں کے کارکن, سیاسی کارکن تھے, کہ اس وقت بھی وہی ڈکٹیشن کون دیتا تھا؟ لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس سے ہماری جو پالیسیز ہیں ان میں بہتری آئے گی, ہمارے اوپر کوئی نظر رکھنے والا ہوگا تو ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے. تو بہت بہتر ہوں گے جناب. یہ تو انہوں نے خود مان لیا نا کہ آپ کے اوپر نئے ٹیکسز بھی اس کے ذریعے لگیں گے. آپ کے یوٹیلیٹی بلز کی, ابھی میں یوٹیلیٹی بلز پہ آ جاتا ہوں. آپ نے کہا جی 13% ہم نے الیکٹریسٹی کا جو ہے وہ بل کم کر دی ہیں. ابھی ہم نے کیلکولیشن کی جو ہماری نظر میں آیا کہ پہلے گھریلو صارفین کے اوپر GST نہیں تھا, اب 16% GST بھی ہے اور 10% ہولڈنگ ٹیکس بھی ہے, 26%. اور ابھی جمعہ 8 دن ابھی تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اور جو ہی اناؤنسمنٹ کے بعد دیکھیں اس کو جو آپ کو پیسہ دیتا ہے وہ اس کی حفاظت کرنے کے اقدامات کرتا ہے. لیکن صاحب یہ بھی دیکھیں کہ جس دن IMF کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا ہے اسی دن حکومت نے پرائسز میں کمی کی ہے, فیول میں میں وہی عرض کرتا ہوں, فیول کی اگر آپ نے خود ہی بات کر دی تو ابھی میں نیشنل اسمبلی سے اٹھ کے آ رہا ہوں, منسٹر صاحب بھی شاید وہیں تھے, ابھی بھی ہم سبسڈیز ساری تقریباً ختم کر چکی ہیں, اور بقول ان کے اگر ان کی بات کو ہی ٹھیک مان لیا جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہوگی, کہ 7 روپے ڈیزل پہ ابھی پروفٹ ہے ان کو, اور 28 روپے جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو قیمتیں جس وقت بڑھی تھیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے, جس طریقے سے اضافہ کیا گیا اسی طریقے سے کمی بھی کی جانی چاہیے. جو ریلیف ہم قوم کو دے سکتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے, اس پہ کسی قسم کا ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ مزاحمت کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک اور ٹاپک جو ہم کشمیر سے پہلے ذرا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کل واشنگٹن پوسٹ نے ایک رپورٹ کیا, کیرن ڈی ینگ اور جابی وارک کی یہ ایک سٹوری تھی, پاکستان اینڈ US ہیو ٹیسٹ ڈیل آن ایئر اسٹرائکس. اخبار لکھتا ہے جی کہ the United States and Pakistan reached tacit agreement in September on a don't ask don't tell policy that allows unmanned predator aircraft to attack suspected terrorist targets in rugged western Pakistan. یہ سینئر officials in both countries کو انہوں نے کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ in recent months the US drones have fired missiles at Pakistani soil at an average rate of once every 4 or 5 days. پھر آگے جا کے وہ لکھتے ہیں دی ارینجمنٹ کوئنسائڈڈ, یہ جو اس میں وہ ایک بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں اس کو میں چھوڑتا ہوں. US official claims unlike Musharraf present government is delivering but not taking credit. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اندر ہی کھاتے کوئی اگریمنٹ ہوا ہے پاکستان کا اور امریکہ کا, جس میں ہم نے کوئی صرف ان کو شکایت کرنی ہے, وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے یہ پچھلی مشرف گورنمنٹ سے زیادہ کام بھی کر رہی ہے اور کریڈٹ بھی نہیں لے پا رہی. ظاہر ہے کہ وہ مان بھی نہیں سکتا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے مسعود عباس صاحب, اس میں حکومت ہماری جو ہے وہ واقعتاً کیا اسی طرح کوئی اگریمنٹ میں ہے, اور اگر ہے تو کیا وہ اب پارلیمنٹ میں لے کے گئے ہیں یا لے کے جانے کا ارادہ ہے؟ پچھلے دنوں کوئی تقریباً 15 دن تک ان کیمرہ سیشن ہوا, عباسی صاحب بھی وہاں موجود تھے, اور کوئی بھی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ کچھ اس قسم کا ایگریمنٹ ہو کہ ہم خاموش رہیں گے اور یا تماشائی بن گے. ہم نے ہمیشہ بھی جب حملہ ہوا ہے ہم نے اس پر احتجاج کیا ہے اور اس کی شدید مخالفت کیا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں تو پھر یہ جب معاہدہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ ہماری سوورنٹی کو کیوں آ کے وائلیٹ کرتے ہیں؟ پریزیڈنٹ صاحب وہاں پہ موجود تھے امریکہ میں, ان سے بات کر رہے تھے اور اسی دن انہوں نے پھر اٹیک کر دیا. یہ اس کی کافی وجوہات ہیں, اور ہم نے تو ہمیشہ جب بھی اٹیک ہوا ہے, میرا اپنا تعلق صوبہ پختونخوا سے ہے اور ہمارا علاقہ ہے, ہم نے تو ہمیشہ اس کی مذمت کی ہے اور ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے سوورنٹی کے خلاف ہے. بھائی صاحب کیا وجہ ہے کہ امریکی ہمارے دوست بھی ہیں اور ہماری سوورنٹی کا احترام بھی نہیں کرتے, اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ, اور یہ اس طرح کی جو خبریں ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ امریکہ میں لگائی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہے کسانہ صاحب اسی پروگرام میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ ایک منسٹر صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ 4 نومبر تک مجھے امید ہے, یاد ہے آپ کو, اوباما کے الیکشن, ٹھیک ہے, الیکشن تک. تو میں نے کیا کہا تھا اس وقت, میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں پہ ہر 3 ماہ بعد یا 3 سال بعد کوئی اور آ کے پالیسیاں بناتا ہے. پالیسیاں بنتی ہیں, ان کے ادارے ان کی حفاظت کرتے ہیں, اور یہ اوباما یا کسی مکین کا معاملہ نہیں ہے یا بش کا معاملہ نہیں ہے, یہ انہوں نے ایک طے شدہ چیز ہے جس کے مطابق وہ حملے آپ پہ کرتے رہیں گے. اور وہی بات ہوئی کہ اوباما کے جیتنے کے بعد بھی حملے تو ہوتے رہے. ایون کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے, جوائنٹ سیشن جس میں اس چیز کا, جیسے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے اعلان کیا کہ یہ ہماری سوورنٹی ہے,
اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرنے دیں گے، نہ ہونے دیں گے. 2 گھنٹے بعد پھر میزائل حملہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں دیکھیں کرنے والی جو آپ بات کیا ہے، تجویز دیں گے گورنمنٹ؟ ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں نا، جہاں تو ایک طرف تو آپ کہہ دیتے ہیں علی الاعلان کہ جی ہم امریکہ سے نہیں لڑ سکتے ہیں، اس کے بعد تو میرا نہیں خیال ایسی سٹیٹمنٹ، میں لڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے کوئی مجھے آج تک بتائیں، نارتھ کوریا مثال دے دیتا ہوں، ایران، وینزویلا یا کیوبا، کبھی انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں لڑ سکتے؟ پہلی ہمارے بات پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے پاس ٹیکنالوجی، ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ڈرونز کو ہے؟ روکنے کے لیکن لیے ایران کے پاس اگر میزائل ٹیکنالوجی ہم سے بہتر ہے کیا؟ ایٹمی ٹیکنالوجی ہمارے پاس، ایٹامک جو ایسٹس ہیں اس کے پاس ہیں؟ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے. لیکن بات کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اتنا تو کہیں کہ بھئی جو کام آپ اگر سمجھتے ہو کہ آپ کے ملک کے لیے فلاں ہماری جگہ خطرے میں ہے یا ہمارے لیے خطرناک ہے، آپ ہمیں بتاؤ. کیا ہماری فوج جو ہے وہ آپریشن نہیں کر رہی مختلف ایجنسیز میں؟ کیا ہماری فوج جو ہے وہ روزانہ لوگوں کو نہیں مار رہی ہے نا؟ تو کم از کم اتنی بات تو آپ کہہ سکتے ہو. اگر وہ بھی نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ اپنے بچوں کے لیے آواز تو اٹھا سکتے ہو جن کو مارتے ہو. ابھی جو میزائل حملہ ہوا ہے کسانہ صاحب، میں پہلے بات کر لوں، اس میں 7 معصوم بچے اور 6 عورتیں مری ہیں. کہاں سے دہشت گرد مرے ہیں وہاں اس حملے میں؟ چلیں مسعود صاحب، ایک چیز آپ گورنمنٹ کی طرف سے، چونکہ آپ منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ مزید اس کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل اس کی ضرورت ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں. ہماری باقاعدہ ان سے باتیں ہو رہی ہیں اور ان تک ہم نے اپنی یہ ریزرویشنز پہنچائی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی حل بہت جلد ہی نکل آئے گا. اور وہ سنتے ہیں ان باتوں کو؟ کیوں نہیں سنیں گے؟ چلیں، آخر ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں. ہم انڈیپینڈنٹ ملک ہیں اور اللہ کرے کہ ہم اپنی انڈیپینڈنس کو جو ہے وہ پریزرو بھی کر سکیں. یہاں پہ ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مقبوضہ کشمیر میں جاری ایک جو انتخابی ڈرامہ ہے اس کے حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. آفٹر دس بریک پلیز سٹ ٹائٹ، ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی 2-3 چیزوں کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ ہم نے کہا تھا کہ کشمیر کا بھی ذکر آئے گا. اور کشمیر کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ آج انتخابی ایک ایکسرسائز کی جا رہی ہے بھارتی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، جو کہ وہاں پہ جو 7 ریاستوں کے پولز ہونے جا رہے ہیں ان کا ایک 7 سٹیج یہ ایک پلان ہے جس میں ریاستی اسمبلی جو ہے 87 ممبر اسمبلی، اس میں یہ سلسلہ ہوگا. یہ 6 ریاستوں میں وہاں پہ پولز ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو وہاں پہ انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہ رہی ہے کہ جو مئی 2009 میں الیکشنز ہونے والے ہیں وہاں پہ جنرل الیکشنز، اس سے پہلے ایک قسم کا ریفرینڈم کروایا جائے اور بتایا جائے دنیا کو کہ وہاں پہ کشمیریز جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور انتخابی سلسلہ جو ہے اس میں وہ شریک ہو رہے ہیں. ٹرن آؤٹ کی بات پہ زیادہ فوکس ہے کہ ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہو جائے گا تو انڈین اسٹیبلشمنٹ اس کو سیل کرنے کی کوشش کرے گی. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو 7 سٹیج پولز ہیں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دسمبر 24 کو ختم ہوں گے اور جب سری نگر میں الیکشنز کا جو ایک سلسلہ ہے وہ رچایا جائے گا. اس کی ٹائمنگز کے حوالے سے میں بات کروں گا، لیکن ہمارے ساتھ پینل جو موجود ہے، حنیف عباسی صاحب نے ہمیں خیر بات کہا ہے، انہیں کہیں جانا تھا وہ چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں جوائن کیا ہے رمیش لال صاحب نے جو کہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور آپ کشمیر کمیٹی کے بھی رکن ہیں. رمیش صاحب آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ارشاد محمود صاحب، آپ کا میں نے عدم موجودگی میں بھی تعارف کروا دیا تھا، ماہر ہیں امور کشمیر کے اور ان سے بھی بات کریں گے. رمیش صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ کشمیر میں جو آج سلسلہ ایک شروع ہوا ہے الیکشنز کا، اس کو کس حد تک لیجٹمیسی حاصل ہے کہ دنیا میں یہ کہا جا سکے جی کہ ایک بڑا جینوئن ایک انتخابی سلسلہ وہاں پہ شروع ہو گیا ہے؟ سے آج آپ نے پوری میڈیا پر جو دکھا رہے ہیں، خاص کر کے حالانکہ ان کا ہے تو ان کا ذاتی ملک ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان کے تو ایسی بات نہیں ہے، پر پھر بھی ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں، جیسے وہ انڈیا کہتے ہیں ہم جمہوریت والے ہیں، تو ادھر الیکشن بھی سیف ہونی چاہیے. تو اس میں پوری دنیا کو پتہ چلے جب ایک ڈیموکریسی ہے تو الیکشن بھی فیور ہونی چاہیے. الیکشن فیئر وہاں پہ کتنے چانسز ہیں یہ میں ذرا ارشاد صاحب سے پوچھوں گا. ارشاد صاحب مجھے ذرا بتائیے گا کہ ایک تو آج ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ٹرن آؤٹ بڑا لو رہا ہے
ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق. اور دوسرا یہ جو ٹائمنگ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بتایا تھا ان کو, انڈین اسٹیبلشمنٹ کو, لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ وہاں پہ الیکشنز نہ کروائیں, انکلیمنٹ ویدر ہے, بہت زیادہ شدید قسم کی سردی ہے, اور پھر ساتھ ساتھ کوئی اوور آل ماحول بھی نہیں تھا. جو ان کی اپنی پارٹیز ہیں, جو پرو انڈیا پارٹیز ہیں, انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ ابھی الیکشنز نہ کروائیں. یہ ٹائمنگ کیا ہے؟ کیا یہ میسیج دینے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے انڈین اسٹیبلشمنٹ میں اوباما ایڈمنسٹریشن کو کہ جناب دیکھیں کشمیر میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم اس طرح کے معاملات اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں اور ایوری تھنگ از فائن؟ دیکھیں اس کی کچھ ڈائنامکس ہیں گلوبل, جیسے آپ نے ذکر کیا, اوباما نے بھی کشمیر پہ بہت ساری بات چیت کی اور اسپیشل ایک انہوں نے کہا کہ انوائے بھی ہم کشمیر پہ بنائیں گے. دوسرا اس کی کچھ لوکل ڈائمینشنز بھی ہیں. کشمیر میں جو اسمبلی تھی وہ کولیپس ہو گئی تھی, وہاں کی حکومت ختم ہو گئی تھی, اب وہاں ایک گورنر راج ہے. تو خود انڈیا کی اپنی ایک ضرورت بھی ہے کہ وہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ کوئی سسٹم ہو جس کے تحت وہ ریاست کو چلائیں. تو اس وجہ سے ان کی ایک انٹرنل ضرورت بھی تھی. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہاں جو پرو انڈیا پارٹی ہے, جیسے نیشنل کانفرنس ہے, جیسے پی ڈی پی ہے, انہوں نے بھی بہت زور دے کے کہا, ایون کل تک وہ یہ کہتے رہے کہ آپ الیکشن ملتوی کریں. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے تھے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوکل لوگ پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو پچھلے ہم دیکھتے ہیں کہ مئی جون سے لے کے جو وہاں ایک موومنٹ رہی ہیں, جس میں دلچسپ بات یہ کہ ملینز کے قریب لوگ باہر آئے ہیں اور انہوں نے آ کے آزادی کے حق میں نعرے لگائے اور یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں حق خود ارادیت دیا جائے. تو وہ لوگ اس جو پورا پروسیس ہے الیکشن کا, اس میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود جو انڈیا نے الیکشنز کروائے, مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈینز یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو ہم ڈیموکریٹک سسٹم کو چلائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بھی آج تک الیکشنز ہوئے ہیں وہ کبھی ماضی میں فیئر اور فری اور شفاف الیکشن نہیں ہو پائے. لیکن شفاف کی جب آپ بات کرتے ہیں, جو 2002 کا اسٹیٹ الیکشن ہوا تھا وہاں پہ, اس میں 44% آف دی ایلیجیبل ووٹرز ہیڈ ووٹڈ, اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ریزنیبل تعداد 44% جو ہے, یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے, انہوں نے حصہ لیا تھا اس میں. اس دفعہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سے بہت کم ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھے گا؟ کیا سچویشن کیا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ ٹرن آؤٹ کا مسئلہ کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حریت کانفرنس کہتی ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں. بنیادی طور پہ الیکشن میں حصہ لینا ایک اچھی بات ہے, چونکہ جب تک اب الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہوگی, تو ڈیلیور کون کرے گا, گورننس کیسے چلے گی. مسئلہ یہ ہے کہ حریت کانفرنس یہ کہتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کو ایک متبادل کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ دیکھیے جی لوگوں نے الیکشن میں حصہ لے لیا, لوگ ہندوستان وہ سیل کرے گا جی کہ جبکہ جو لوگ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں وہ ڈے ٹو ڈے جو ان کے پرابلمز ہیں یا جو گورننس کے ایشوز ہیں وہ اس کے لیے لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں. وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے لوگوں کو الیکٹ نہیں کرتے. یعنی لوگوں کی جو کاز کے ساتھ وابستگی ہے وہ ایک دوسری چیز ہے, لوگوں کا جو ووٹ دینا ہے یہ دوسرا عمل ہے. جو حریت کانفرنس کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے جو کہا جاتا ہے یہ ایک علامتی چیز ہوتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بعض الیکشنز میں ٹرن آؤٹ بالکل لو رہا, 10% بھی نہیں رہا, بعض میں انڈین گورنمنٹ نے مینیج کیا, بعض علاقوں میں ٹرن آؤٹ بہت تھوڑا رہا. یہ جو 42% ہے اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جو تحریک آزادی کے ساتھ اتنے انٹیگریٹڈ نہیں, ان کا ٹرن آؤٹ بہت بڑھ جاتا ہے, 70% چلا جاتا ہے, 80% چلا جاتا ہے, پھر آپ اوور آل ٹرن آؤٹ نکالتے ہیں تو 42% ہوتا ہے. اس دفعہ یہ اچھا, لیکن کیا یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس وقت, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ متبادل ہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا, یا اس سے ظاہر ہے کہ انڈیا کا تو اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے, لیکن کیا جو کشمیری عوام ہے, کشمیری لوگ جو ہیں, کیا ان کو یہ گولی جب دی جاتی ہے تو کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا متبادل ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کا؟ دیکھیے جو سچویشن تھی 1990 تک وہ ایک بالکل مختلف تھی. اس وقت اس کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا متبادل بنا کے پیش کیا جاتا تھا, اس کو سیل بھی کیا جاتا تھا. لیکن 90 کے بعد ایک صورتحال بالکل مختلف ہو گئی. اب جو اس سال کی سچویشن ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پرو انڈیا پارٹیز ہیں انہوں نے بھی پبلکلی یہ کہا, ایک تو آج عمر عبداللہ نے لوگوں سے معافی مانگی ہے, اس نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں, ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں اور ہم آئندہ ڈیلیور کریں گے. اب نیشنل کانفرنس ہو گئی یا پی ڈی پی, وہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ گورننس کے لیے ہیں, یہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے نہیں. آپ ہمیں دیں, ہم آپ کو ووٹ دیں, ہم آپ کو ایک اچھی گورننس دیں گے, مسئلے کے حل کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے. جبکہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہوتی تھی وہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو لے کے چلتی تھی آگے. اب وہ اس نے ایک نیا ٹویسٹ دے دیا, بہت میجر چینج ایون امنگ دی پرو انڈیا پارٹیز. اس لیے چینج ہے کہ پرو انڈین پارٹیز کو لوکل لوگ جو ہیں وہ بہت ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ ہے پبلک کا, اور ریجیکٹ بھی کیا. مسعود عباس صاحب, تھوڑا سا آپ کا اگرچہ پورٹ فولیو یہ نہیں ہے کشمیر کا, لیکن چونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انڈین گورنمنٹ کے ساتھ انگیج کر کے
کسی نہ کسی لیول پہ اس قابل خود بھی بن سکتے ہیں اور ان کو اس لیول پہ لا سکتے ہیں جہاں پہ کشمیر کے مسئلے کو ہم تھوڑا سا آگے ہائی لائٹ کروا سکیں اور اس کے حل کی جانب بڑھ سکیں؟ اسرار صاحب، پاکستان نے تو ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی بات کی ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہاں کی ہے بلکہ اقوام متحدہ میں بھی اور جون سا بھی فورم اویلیبل تھا اس پر بات کی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت عرصہ گزر گیا اور بہت سی تکلیف ان لوگوں نے گزار دی، ابھی ان کو یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملنا چاہیے. آخر وہ ایک قوم ہے، اور آج کل جو دنیا کے جو بھی بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ جمہوری طریقے سے اور ان سے ہوتے ہیں. چاہیے یہ کہ ان کو بھی یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ کر لیں کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کریں. یہ بیسیکلی رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ہے. رمیش لال صاحب، مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو کشمیر کمیٹی ہے آپ کی، وہ اس حوالے سے کیا مینڈیٹ رکھتی ہے، کیا کرتی ہے، اس کا کیا منصوبہ کیسے آپ بناتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کوئی روڈ میپ ہے اس کا کشمیر کی طرف جانے کے لیے؟ صحیح، کل پرسوں ہماری میٹنگ ہے مظفر آباد میں. خاص یہی ایجنڈا ہے کہ مظفر آباد کے کشمیر جو ادھر کے لوگ ہیں اور ہمارے جو چیئرمین ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ اس میٹنگ کے بعد ہم پروگرام رکھیں گے، مقبوضہ کشمیر بھی جائیں گے، ادھر بھی ایک میٹنگ کریں گے، ان کی عوام کا کیا رائے. پہلے تو جیسے میں آپ کو بتاؤں، مقبوضہ کشمیر کی آپ نے بات کی ہے تو چلتے ہیں مقبوضہ کشمیر اور بات کرتے ہیں میر وائز عمر فاروق صاحب سے. میر وائز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میر وائز صاحب، آج جو انتخابی سلسلہ وہاں پہ شروع ہوا ہے اور تمام لیڈرشپ جو ہے آپ کے بشمول وہ یا ریسٹڈ ہے یا وہ نظر بند ہے، تو اس میں کیا صورتحال ہے ابھی تک کی ٹرن آؤٹ کے حوالے سے، اور ویسے اوور آل ویلی میں کیا صورتحال ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تو بالکل جس طرح سے فوج اور پولیس کے ذریعے ایک خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے آج صبح سے ہی، اور غیر اعلانیہ جو ہے کرفیو پوری وادی میں اس کا نفاذ لگایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ جن جن علاقوں میں آج پولنگ ہوئی وہاں پہ کئی مقامات پہ لوگ نکلے، انہوں نے احتجاج کیا پولنگ کے خلاف اور انتخابات کے خلاف، آزادی اور خود ارادیت کے حوالے سے نعرے بھی بلند کیے. لیکن اس عمل سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو فورسز اور آرمی جس طرح سے ان کا استعمال کیا گیا، اور 7 مرحلوں میں جو انتخابات کرائے جا رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ لوگ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ فورسز اور فوج کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، اور تاکہ ان عوامی جو حوصلے ہیں ان کو پست کیا جائے، اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان احتجاجوں کو طاقت کے بل پہ روکا جائے. تو میں کہوں گا کہ آج پھر سے ایک بار الیکشنز کے نام پہ جو یہ غیر جمہوری عمل شروع کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک پوری اپوزیشن کو بند کر دیا ہے، پورا جو آپ کا مخالف پوائنٹ آف ویو ہے آپ نے اس کو کوئی پولیٹیکل سپیس نہیں دی ہے. آپ لوگوں کو گھروں میں بند کر رہے ہیں، ہاؤس ریسٹ کر رہے ہیں، جیلوں میں بھر رہے ہیں، پبلک سیفٹی ایکٹس لگا رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی بڑی زبردست کامیابی ہمیں ہوئی ہے اور 50% پولنگ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی واش سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ میں بیان پڑھ رہا تھا محبوبہ مفتی صاحبہ کا بھی، انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے کیک واک دس ٹائم. تو یہ جو ایک ان کے ہاں بھی ایک سینس آف فیئر موجود ہے کہ جناب اس دفعہ جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف ایک سینٹیمنٹ موجود ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی ایک احساس ہو چکا ہے، وہ جو پرو انڈیا پارٹیز ہیں، کہ دے آر پلئنگ ایٹ اے ٹف ٹرف رائٹ ناؤ؟ نہیں، دے آر ڈیفینیٹلی بہت. دیکھیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان جماعتوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو عوامی نمائندے ہیں اور ہم ہی لوگوں کے جذبات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن آج یہ وہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی الیکشنز کا اور مسئلہ کشمیر کا کوئی رابطہ نہیں ہے، آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشنز تو میئر ایک ایڈمنسٹریٹو مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے. تو آج اس کو یہ کشمیر کے مسئلے سے الگ دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے جو کہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ ایون جو لوگ دیکھیں ہم اس سے بھی انکار نہیں کر سکتے، جو لوگ گاؤں میں ہیں، جو لوگ مختلف دیہات میں ہیں، خاص کر اب آج آپ دیکھ لیجئے گریز کا، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. گریز ایک علاقہ ہے جو آج پولنگ کے لیے گیا، وہاں پہ جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ کل 3500 ہے، جبکہ وہاں پہ جو آرمی ہے وہ 35,000 ہے. ظاہر ہے کہ ان حالات میں
اگر وہ لوگ چاہیں بھی کہ وہ تحریک کے حوالے سے اپنی وابستگی کا اظہار کریں، لیکن وہاں پہ ان کے اتنا پریشر ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کو بھی موقع نہیں دیا جاتا. تو میں یہ کہوں گا کہ اس الیکشن کا یا اس انتخابی عمل کا کشمیر کے مسئلے کی جو مرکزیت ہے یا جو ڈسپیوٹڈ اسٹیٹس ہے اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن کیا مجھے یہ بتائیے گا کہ میر بھائی صاحب، ایک چیز سطح پہ انڈیا ضرور یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہم تاثر دیں کہ بھئی یہ متبادل ہے یا آلٹرنیٹو ہے لوگوں کے جذبات کا، احساسات کا، جو کہ یقیناً نہیں ہے. لیکن میر بھائی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ کیا یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہا ہے کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میسیج دینا چاہتی ہے اوباما ایڈمنسٹریشن کو کہ جناب یہ دیکھیں کہ کشمیر میں آپ نے تو کہا کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ریلیٹ کرتا ہے پورے ساؤتھ ایشین ریجن کے مسائل کے ساتھ، لیکن کشمیریز جو ہیں وہ ووٹ کر رہے ہیں اور وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ دکھایا جائے تاکہ اوباما ایڈمنسٹریشن کو امپریس کرنے کی کوشش کی جائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی کوشش بھی ہو رہی ہے اس وقت؟ نہیں، ڈیفینیٹلی اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ بھئی دیکھیے جمہوری قدروں کو ہم کس طرح سے بحال کر رہے ہیں اور لوگوں کو فری اینڈ فیئر ووٹنگ کا ہم چانس دے رہے ہیں. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ وہ بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل جو کنسرن کشمیر کے حوالے سے ہے اور جو انٹرسٹ بڑھ گیا ہے. اگر آپ دیکھیں جو الیکشنز آج شروع ہوئے، کوئی خاص انٹرنیشنل میڈیا یہاں پہ نہیں آیا، کیونکہ اس کو اب خود بھی حکومت ہندوستان اور ہندنواز جماعتیں اس مسئلے کو، اب اس الیکشن کو کشمیر کے مسئلے سے ڈیلنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بھئی دیکھیے اس سے کشمیر کے مسئلے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو جو کہ آئی تھنک ایک ریالٹی ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ جو لوگ ایون ووٹ بھی ڈالتے ہیں وہ ووٹ ہندوستان کے لیے نہیں ڈالتے. ہو سکتا ہے کہ وہ سڑک کے لیے ڈالتے ہوں، پانی کے لیے ڈالتے ہوں، بجلی کے لیے جو مسائل لوگوں کے، بٹ دیٹ ووٹ از نیور فار انڈیا، بیکاز لوگوں کے جو جذبات ہیں، جو کمٹمنٹ ہے، لیکن میر بھائی صاحب جو ووٹ وہ ڈل رہا ہے وہ چاہے وہ انڈیا کے لیے نہ ہو لیکن انڈیا اس کو سیل تو کرے گا نا. جی بالکل، مطلب وہی ہے کہ اب دیکھیں اس میں ان کی یہی کوشش ہے کہ یہ ہم کہیں کہ بھئی دیکھیے یہاں پہ جو ووٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو حکومت آئے گی اور وہ حکومت عوامی مسائل کو حل کرے گی اور لوگوں کے جو پرابلمز ہیں نوکریوں کے، سبسڈیوں کے اور اکنامک پیکیجز کے، جو کہ مطلب ہمیشہ ایک ریپیٹیشن ہے. لیکن اگر ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایڈمنسٹریشن کے چینج ہونے سے کوئی فرق پڑتا تو یہ ہمارے لیے کوئی خاص معنی نہیں رکھتا کہ گورنر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے اس وقت یا چیف منسٹر ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی پالیسی تو دلی میں ہی بننی ہے، چاہے نام کوئی بھی ہو، چہرہ کوئی بھی ہو، پالیسی اور اپروچ تو دلی سے ہی بن کے آتا ہے. کوئی اس میں سیلف گورننس تو یہاں نہیں ہے کہ بھئی لوگ خود از کوئی خود ڈیسیجن لے. یہی وجہ ہے کہ حریت کانفرنس جو ہے بہت سٹریس اس بات پہ کر رہی ہے کہ بھئی پہلے آپ ریزولوشن کی طرف آئیں. ہم انتخابات کے کانسیپٹ سے بالکل متفق ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے، ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آپ ناردرن آئرلینڈ کو دیکھ لیں، پہلے آپ سیٹلمنٹ کریں، اس کے بعد آپ الیکشن کریں. حریت کانفرنس دکھائے گی کہ بھئی کتنے لوگ جو ہے وہ جوک در جوک اس الیکشن میں حصہ لیں گے جو کہ سیٹلمنٹ کے بعد ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا آخر میں میر بھائی صاحب کہ کیا آپ کو کچھ اندیا دیا گیا ہے کہ آپ کو جلدی رہا کر دیا جائے گا، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، یا 24 دسمبر تک یہی سلسلہ جاری رہے گا؟ دیکھیں یہ کہ تو بڑا مشکل کہنا ہے، کیونکہ آج بھی مطلب بالکل پچھلے 5 روز سے ہم بالکل بہت سخت پابندی لگا دی گئی ہے. بہت کچھ میڈیا کے لوگ ہم سے ملنا چاہتے تھے، انہیں بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے ہم سے ملنے کی. تو پر مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی جو ہمارا جو پروگرام ہے 24 دسمبر تک اور اس کے بعد جو لال چوک چلو ہمارا مین پروگرام ہے 24 تاریخ کو، تو ظاہر ہے کہ حکومت پھر سے کوشش کرے گی کہ اس کو ناکام بنایا جائے. لوگوں کے ریئیکشن سے بڑے وہ خائف ہیں کہ کہیں سپٹمبر یا اگست کی سچویشن نہ ہو جائے کہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں. یہی وجہ ہے کہ وہ کرفیو لگا رہے ہیں، ناکہ بندی کر رہے ہیں مین سینٹرز اور ٹاؤنز پہ، بالکل اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو جمع ہونے کا موقع نہ دیا جائے. بٹ آئی تھنک میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. اگر یہ ایون جو آج انہوں نے کہا ہے کہ بھئی 50% پول آؤٹ ہوا ہے یا 44% ہوا ہے، یہ یقیناً میسج کشمیر سے جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ایک ون سائڈ افیئر ہے، یہ بالکل ایک طرفہ پروسیس ہے، جبکہ اپوزٹ پوائنٹ آف ویو کو بالکل کوئی نہیں دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے میر بھائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا اور آپ کے لیے دعا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جلد آزادی نصیب کرے اور ساتھ ہی کشمیریوں کو بھی آزاد کرے. تھینک یو ویری مچ.
بہت شکریہ امیر باعث عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیل سے اپنا نقطہ نظر بتا رہے تھے. ارشاد صاحب تھوڑا سا ذرا اس میں آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا کہ امیر باعث صاحب نے جس طرح کہا کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک انفلیٹڈ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ پیش کیا جائے دنیا کے سامنے انڈیا کی طرف سے, اور بتایا جائے کہ جناب دیکھیں یہاں پہ اگرچہ گورننس کے نام پہ ہی ووٹ ملا, لیکن وہ کہیں گے کہ دیکھیں انڈیا کی جو پالیسیز ہیں ان کو سپورٹ مل گئی ہے, انڈورس کر دیا ہے لوگوں نے. دیکھیے بالکل یہی پہلو جو ہے وہ بڑا اہم ہے کہ ٹرن آؤٹ کو اگر آپ متبادل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ حق خود ارادیت کا متبادل ہے تو یہ بڑا غلط ہوگا. جموں کشمیر کے لوگوں نے پچھلے جو ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ جون سے اور اگست سے جو ریلیز نکالی ہیں اور جس طریقے سے سپورٹ دیا ہے حریت کانفرنس کو یا آزادی کی جو تحریک ہے اس کی کوئی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب جو انڈینز نے یہ کیا ہے کہ وہ جو پولیٹیکل سپیس تھا لوگوں کا وہ سارا ختم کر دیا. اب جو حریت کانفرنس نے جتنی کیمپین کی ان کو کوئی کیمپین نہیں کیا, حالانکہ الیکشن کمیشن نے انڈین الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ووٹ ڈالنا بھی ڈیموکریٹک رائٹ ہے اور ووٹ نہ ڈالنا اور ووٹ نہ ڈالنے کی کیمپین کرنا بھی ڈیموکریٹک رائٹ ہے, لیکن اس کے باوجود کوئی سپیس نہیں. اس کے بعد اگر آپ یک طرفہ ٹریفک چلائیں گے تو 42 کیا آپ 82% بھی کر سکتے ہیں. یک طرفہ ٹریفک نہیں چلنا چاہیے. رمیش صاحب ذرا مجھے آپ بتائیے گا, آپ بتا رہے تھے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے, ہماری جو کشمیر کمیٹی ہے, میں ارشاد صاحب بھی اس پہ ذرا بات کروں گا کہ ہماری کشمیر کمیٹی کا رول ہے کیا, بیسیکلی اس کا کام کیا ہے؟ صحیح, کمیٹی پارلیمانی ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے. جیسے ابھی پہلے میں جیسے بتایا ہمارے قائد شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کشمیر کے لیے شملہ معاہدہ کیا تھا. اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ نے ہماری قائد نے اس نے بھی کوشش کی تھی. ابھی ہمارا آنریبل پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ڈائلاگ سے حل ہونا چاہیے, کیونکہ ہماری پہلی یہ خواہش ہے کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. تو ابھی بھی جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی پچھلے 8 تاریخ کو, تو اس میں یہ تھا کہ ہم پہلے تو اس کی عوام کی خواہش کیا ہے اس حساب سے, کیونکہ ڈائلاگ کے بغیر میرا جو کوسچن بیسیکلی یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کیا میٹنگز کے علاوہ بھی کچھ کرتی ہے یا صرف گپ شپ اور نہیں, گپ شپ تو ایسی بات نہیں ہے, یہ ایجنڈا ہوتی ہے. پھر ہم اپنی جو ہے فارن منسٹری کو بھیجتے ہیں کہ ان پر جو ایسے تو نہیں ہے, گپ شپ کی بات نہیں ہوتی ہے, اس پر عمل بھی کرانا کمیٹی کا کام ہوتا ہے. اور دورے شورے بھی آپ کرتے رہتے ہیں باہر کے ملکوں کے؟ دورے بھی جب کوئی ایجنڈا ہو تو کرنے پڑتے ہیں. وہ کرتے ہیں, وہ بھی ضروری ہیں. مسعود صاحب آپ ذرا مجھے بتائیے گا کہ جو ہماری اس وقت پالیسی چل رہی ہے کشمیر کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آن گراؤنڈ وہاں پہ پڑتا ہے؟ وہاں پہ جو لوگ ہیں کشمیریز ہیں خاص طور پہ, جن کی دھڑکنیں ہمارے ساتھ دھڑکتی ہیں, جن کا ایون جو ٹائم ہے وہ ہماری گھڑیوں کے مطابق ہے, اور جو سوچتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ہماری ان پالیسیز کا اثر ان کی گراؤنڈ پہ پڑتا ہے, اور اگر ہماری اچھی پالیسیز ہیں تو کیا وہاں پہ وہ خوش ہوتے ہیں, اگر نہیں ہے تو کیا ان کا نیگیٹو ایفیکٹ بھی وہاں پہ ہوتا ہے؟ اسرار صاحب, ہماری پالیسیوں کو وہ اپریشیٹ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جو بھی ایکشن لیتے ہیں تو وہاں سے اس کا اچھا رسپانس آتا ہے, اور کشمیر کے لوگ ان کی واضح اکثریت جو ہے تو وہ انشاءاللہ اگر انہیں کبھی موقع ملا حق خود ارادیت کا تو وہ پاکستان کے حق میں ہی فیصلہ کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری جو پالیسیز ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا ارشاد صاحب کہ جو بات ابھی ہوئی ہے کشمیر کمیٹی کے حوالے سے, کیا اس کا کوئی رول بنتا ہے ٹورڈز دی ریزولوشن, الٹیمیٹ ریزولوشن آف کشمیر ایشو؟ دیکھیے جو کمیٹی تھی نوابزادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں, اس نے بڑا ایفیکٹو کام کیا. تو اس نے ایک برج قائم کیا تھا بٹوین کشمیری لیڈرشپ اور گورنمنٹ آف پاکستان جو پولیٹیکل لیول پہ ہے. پھر اس طرح فارن آفس کے ساتھ بھی اس کا ایک کوآرڈینیشن تھا, چونکہ نوابزادہ کی اپنی شخصیت بڑی حماجت اور ٹاورنگ لیڈرشپ تھی, تو اس نے بڑا رول ادا کیا تھا. لیکن اس کے بعد اور اس کے پہلے جو کمیٹیاں بنی ہیں, مجھے نہیں ان کا سوائے علامتی رول کے علاوہ کوئی رول نہیں رہا. اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کر کیا سکتی ہے ہماری جو کشمیر کمیٹی ہے, کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں ایک تو ہمیں چاہیے پاکستان کے اندر ایک آل پارٹی, جیسے زرداری صاحب نے کہا کہ کاکس وہ بنانا چاہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیر پہ کچھ پوائنٹس پہ ہم ساری پارٹیز کا ایک ہی رائے ہو. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں چاہے کانگریس کی حکومت ہو یا بی جے پی کی حکومت ہو, بی جے پی کا پرائم منسٹر ہمیشہ سونیا گاندھی کو اعتماد میں لیتا تھا, ان کو بیک گراؤنڈ بریفنگ دیتا تھا. اور اب گورنمنٹ جو منموہن سنگھ ہے وہ واجپئی کے گھر جاتے ہیں, اٹل اور اڈوانی کے گھر جاتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہماری کیا بات چیت ہوئی ہے اور ہم کس لیول پہ
बात है। पाकिस्तान को भी अपने सिस्टम में ऐसी चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी कि अपोजिशन और हुकूमत कश्मीर और इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उनमें हमें कंसेंसस हो और कुछ पॉइंट्स पे हम सबकी ऑलमोस्ट एक ही राय हो। पार्लियामानी कमेटी इस कंसेंसस को डेवलप करने में बहुत अहम रोल अदा क्या कर पार्लियामानी कमेटी जो है वो जो ओबामा की स्टेटमेंट आई है कश्मीर के हवाले से कि जनाब कश्मीर जो है वो एक बड़ी अहमियत रखता है पूरे साउथ एशिया रीजन के हवाले से, उसमें भी अमरीकियों को बताने की खातिर कोई अपना रोल प्ले कर सकती है? देखिए, ओबामा की जो स्टेटमेंट है उसका कॉन्टेस्ट अफगानिस्तान है। वो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को काम किया जाए ताकि वार ऑन टेरर पे उसका फोकस हो सके। कश्मीर कमेटी इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकती है, कश्मीरी कमेटी हो या आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप हो और पाकिस्तान की लीडरशिप मिल के इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर सकते हैं, चाहे कॉन्टेस्ट कोई भी हो, अच्छा हो या बुरा हो। ये हमारे लिए इसने एक बड़ा मौका पैदा किया है कि हम कश्मीर के मसले को रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाए। लेकिन आप मौके को उसको एक अपॉर्चुनिटी भी तो बनाएंगे ना, आपकी पॉलिसीज के जरिए आपकी कोई स्ट्रेटजी होगी, वो स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है हुकूमत की? मुझे नहीं लगता कि कश्मीर कमेटी अभी कोई बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा करे। जब तक कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन और इसके मेंबर खुद ये फैसला नहीं करेंगे कि उन्होंने कोई लीडिंग रोल अदा करना, अभी तक जितनी कमेटियां पाकिस्तान में बनी, प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारी कमेटियों के अंदर वो कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर सके। इनको एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है, इनको लोगों के साथ जाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जैसे शाह साहब ने कहा कि पहले जैसे इंडिया का मिसाल दिया अपोजिशन और गवर्नमेंट, मेरा ख्याल है ये पहली हुकूमत में है जो हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने, जो हालांकि कश्मीर कमेटी या जो भी कमेटी होती है उसमें 17-18 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है। अभी प्रेसिडेंट साहब के हुक्म मुताबिक तो जो अपोजिशन के हर पार्टी का बंदा उसमें डाला गया है और 32 मेंबर बने। मेरा ख्याल है ऐसी कोई कमेटी नहीं है जिसमें इतने मेंबर हो। चले अल्लाह करे कि 32 की जो कमेटी है वो अपना काम भी करे और उसमें रिजल्ट्स भी जो हैं। मसूद अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया और आपके साथ इंशाल्लाह फिर भी मुलाकात रहेगी। रमेश साहब आपका बहुत शुक्रिया और इरशाद महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, आखिर में हम आज से एक सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं तारीख के झरोकों से। इसमें हम कोशिश किया करेंगे कि कभी कभी तारीख़ के कुछ जो मामलात हैं उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएं। आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों के हवाले से कि जो अमरीकी बमबारी पर हर जी शऊर पाकिस्तानी परेशान है और उसकी वजह यह है कि जंग अज़ीम में एटमी हथियारों के इस्तेमाल के बाद सर्द जंग के दौरान आपको याद होगा कि बड़ी ताकतों ख़ासतौर पर अमेरिका ने कन्वेंशनल वेपन्स के नाम पर नॉन लीथल वेपन्स बनाने का सिलसिला शुरू किया था और मुख्तलिफ हथियार बनाने का सिलसिला शुरू किया था और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मासूम लोगों पर टेस्ट करना शुरू किया था। कोरियन जंग के बाद अमेरिका ने नेपॉम बम और मिसिल्यूज़ वगैरह जो थे उनके ज़रिए वियतनामियों को, लियोशियंस और कैम्बोडियन लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटाना शुरू कर दिया। और आपको ये भी याद है कि जो 10 कमांडमेंट्स हैं जिसमें बेसिकली जो बिब्लिकल और जुडेक रिलीजन्स के हवाले से जिसमें ख़ास तौर पे कहा गया कि दौ शैल्ट नॉट किल, आप किसी को मारेंगे नहीं, इसकी बरहना खिलाफ वर्जी भी की। अफगानिस्तान में रूसी कब्ज़े के दौरान रूस और अमेरिका दोनों ने ज़्यादा से ज़्यादा तबाही फैलाने वाले हथियार जो थे वो मासूम अफगानियों पर भी इस्तेमाल किए थे, यह भी आपको याद है। 26 मई 1984 के जेन्स डिफेंस वीकली में यूसुफ बोडंस्की ने लिखा कि सोवियट्स यूज़ अफगानिस्तान टू टेस्ट लिक्विड फायर। इसके अलावा अफगानिस्तान को फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव केटरिंग का भी शिकार किया गया। इराक जंग के दौरान जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऑल्बनी न्यूयॉर्क, जो कि कैपिटल है न्यूयॉर्क का, की एक कंपनी वाटरफील्ड आर्सेनल के साथ 30 बंकर बस्टर हाई एक्सप्लोसिव बम बनाने का मुआहदा किया, जिनमें से 3 बगदाद के ऊपर फेंके गए। और आपको मालूम है कि जो शॉक एंड ऑ की पॉलिसी थी वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। फिर एक अखबार है न्यूज़ डे, उसके पैट्रिक जे स्लोयन के आर्टिकल के मुताबिक इराकी फौजियों को जिंदा दफन कर दिया गया। ये आर्टिकल 12 सितंबर 1991 को ह्यूस्टन क्रॉनिकल में छपा। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि मुसलमानों के साथ क्या क्या हुआ है। 1994 के सोल्जर्स ऑफ फॉर्च्यून मैगजीन ने सूडान के मुसलमानों के बारे में लिखा कि मुस्लिम फेनेटिक्स स्लॉटर्ड बाय थाउजेंड्स इन सदर्न सूडान हु किल्ड देम लाइक शीप। और ये आर्टिकल रॉबर्ट क्रॉट ने लिखा था। बहुत सा मटीरियल मौजूद है जिससे अंदाज़ा होता है कि आजकल का इंसान ये सलाहियत रखता है कि मैन मेड क्राइसिस जो हैं वो पैदा कर सके। मसलन ज़बरदस्त बारिशें जो हैं सैलाब बनाने के लिए बाय आर्टिफिशियली सीडिंग द क्लाउड्स,
یہ بنایا جا سکتا ہے. نئے بنکر بسٹر نیوکس جو ہیں وہ جیولوجیکل فالٹس کے اوپر ڈراپ کیے جا سکتے ہیں تاکہ زلزلے آ سکیں, اور دشمن کی فصلوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے بائی برڈ فیدرز امپریگنیٹڈ ود دی پیتھوجنز ٹو کریٹ پلانٹ ڈیزیزز. یہ ایک ہو سکتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. ہمیں بھی خطرہ ہے کہ کہیں ہم بڑی بڑی طاقتوں کی آماجگاہ نہ بن جائیں اور ان کی چراگاہ نہ بن جائیں. اللہ کرے کہ ہم ایسا دن نہ دیکھ سکیں, اور دعا ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے معاملات کو صحیح کر سکے اور بڑی طاقتوں کے جو ظلم ہے ان سے بچ سکے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراء کسانہ کو وینزڈے تک اجازت دیجیے. بدھ کے روز انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.